کہ آپ نے دل کے خیال کے بارے میں بتایا نماز میں، تو اکثر سنت نوافل میں تو نہیں جاتا، لیکن فرض نماز میں جب خاموش رہتے ہیں سنتے ہیں قرات، اس وقت بھاگتا ہے دل ادھر ادھر. تو اگر ویسے تو اللہ کی نعمتیں اور رحمت ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن کچھ خاص زندگی میں اہم واقعات ہوتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے، انسان خود سوچتا ہے کہ اگر خدا نہ اس وقت مدد کرتا تیری تو تجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا. اگر ان کے ذریعے سے پھر کھینچ کے لائے اپنے دل کو وہاں پر نماز میں، تو کچھ حرج تو نہیں ہے جو سوچ کر کے ان اہم واقعات کو کہ رب العالمین نے تیری مدد کی اس وقت موقع پہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، تو بس اس فرض نماز میں بھاگتا ہے دل ادھر ادھر. ہے کہ یہ سوچنا غلط ہے. اس کے احسانات کو غور کر کے انسان سوچے پھر نماز میں دل لگائے، یہ بھی غلط ہے. نماز کے دوران پورا زور لگائیں کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، منہ سے کہہ رہے ہیں، اس کے ترجمے پہ، اس کے مفہوم پہ پوری توجہ دیں. اس وقت تو ادھر ادھر کی بات نہیں. نماز کے علاوہ پھر بیٹھ کے بے شک تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں، لیکن نماز کے دوران تو نماز کے ترجمے پہ، مفہوم پہ، مطلب پہ پورا زور دیں. ادھر ادھر خیالات کو جانا نہیں چاہیے. میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آدمی نماز نہ پڑھ رہا ہو اس وقت بھی اسی کا دھیان رہے، اور ہر حال میں اسی کا دھیان رہے. جیسے میں نے وہ شعر بھی سنایا کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. اوروں سے بات کرتے ہوئے بات بے ربط ہو جاتی ہے کہ دھیان ادھر ہوتا ہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگے تو وہ بے ربط ہو جائے اور دھیان ادھر ادھر چلا جائے. ہاں، بس اس میں پھر کوشش یہ کریں کہ وہ اس قرات پہ توجہ ہو. دو باتیں ہیں، ان کو ذرا غور سے سن لیں. دو باتوں میں فرق کرنا چاہیے. ایک ہے خیال کا ادھر ادھر چلا جانا از خود، ایک ہے حدیث النفس، خیال کو ادھر ادھر لے جانا. اپنے ارادے کے بغیر اگر خیال ادھر ادھر چلا گیا تو ہونا تو وہ بھی نہیں چاہیے. اگر چلا گیا خیال تو اس میں وہ حرج نہیں ہے. لیکن اگر خود آپ نے بیٹھ کے خیالی پلاؤ نماز کے دوران پکانا شروع کر دیے اور دکان کی صفائی نماز کے دوران آپ نے شروع کر دی تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی. دو باتوں میں فرق ہے نا. ایک تو خیال از خود جا رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس سے نماز بگڑے گی نہیں. اس کے حسن میں کمی آئے گی ضرور، لیکن وہ نماز جائز ہوگی، درست ہوگی. ایک یہ ہے کہ آپ اسی نماز کے دوران آپ نے از خود اپنے ارادے سے خیالی پلاؤ پکانے شروع کر دیے، شیخ چلی بن کے بیٹھ گئے، تو نماز کی حقیقت بالکل زائل ہو جائے، وہ نماز باطل ہو جائے. وہ نہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ از خود انسان کا دھیان جو ہے وہ نماز کے مفہوم اور مطالب کے دور پہ رہے، اور آدمی یہ خیال کرے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، حاضر ہو گیا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فإنہ یراک. یوں عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو خود دیکھ رہا ہے، اور وہ نہیں، تو نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. ایک حضوری کی کیفیت. جب کچھ حضوری کی کیفیت بڑھ جائے اور محبت کی کیفیت ہو تو پھر خیالات ادھر ادھر نہیں جاتے. اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو نماز کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. دوسرا ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، اور فرض نماز سے کافی پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے. یہ نماز بھی اپنے رنگ پہ آتے آتے آتی ہے، یہ بھی سپیڈ پکڑتی ہے. اس کے لیے 10-15 منٹ چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ادھر اذان ہوئی، ادھر اقامت ہوئی، آپ نے جلدی سے وضو کیا اور آ کے آپ شامل ہو گئے. ایسا نہیں ہے. نماز کو بھی زمانے میں ذرا دیر لگتا ہے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں،
اذان کے انتظار میں بیٹھے ہیں وضو کر کے، ادھر اذان ہوئی اور آپ نے ادھر اپنا وہ بند کیا، سارا بستہ دکان بند کی، اور آپ مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. آپ نے 2 نفل صلات، تحیۃ الوضو پڑھی، تحیۃ المسجد پڑھ لی، 4 سنت آپ نے ظہر کے ویسے پڑھ لیے، بیٹھ کے استغفار، درود شریف، سبحان اللہ، الحمد للہ پڑھنا شروع کیا، تلاوت کرنی شروع کی. آپ کو 10-15 منٹ مل گئے نا. اب آپ فارم میں آ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب پہلوان لڑتے ہیں نا تو پہلے اپنے آپ کو فارم اپ کرتے ہیں، وارم اپ کرتے ہیں، ورنہ مسلسل ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے. یکلخت سے زور لگا لے اور مسل جو ہے وارم اپ نہیں ہے، وہ فارم پہ نہیں آیا ہے، وہ مسل پل اپ ہو جائے گا، نہیں کر سکے گا. وہ ایک کھلاڑی جب دوڑ لگانے لگتا ہے، وہ دوڑ لگانے سے پہلے اپنے آپ کو وارم اپ کرتا ہے، فارم میں آتا ہے تو پھر وہ پوری سپیڈ میں دوڑ سکتا ہے، ورنہ نہیں دوڑ سکتا، نقصان ہو جائے گا. ایسے ہی فرض نماز سے پہلے اپنے آپ کو فارم میں لائیے، اس کے لیے 10-15 منٹ چاہیے. اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز کا انتظار بہترین عمل ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. تو یہ ذرا تجربہ کر کے دیکھیے کہ ایک تو نماز کے مفہوم پہ کنسنٹریشن رکھیے، ترکیز رکھیے اس پہ، اور دوسرا یہ کہ نماز سے پہلے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو، اذان سے پہلے وضو کی حالت میں آپ کو ہونا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے وضو کی حالت میں، اور اذان کے بعد دعا مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا جو ہے رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی. اذان کے فوراً بعد مسجد پہنچ جائے، وہاں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، وہاں ذکر کیجئے، نوافل پڑھیے، سب کام کیجئے. یہ 10-15 منٹ جو ہے آپ کی زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہوں گے. اس کے بعد جب آپ فرض پڑھیں گے نا تو ان کا رنگ اب اور ہوگا. یہ ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ بعض دوستوں نے یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی ہے. اس کے لیے انہیں 15-20 منٹ پہلے جانا پڑتا ہے مسجد میں، تو ذرا ان سے پوچھیے، انہیں بہت فائدہ ہوا ہے. آگے